بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آپ کا اپنا میزبان حافظ عبد المنان۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم صبر کا ایک عجیب واقعہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، لہذا ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک لازمی بنے رہیے گا۔ ناظرین گرامی، عبداللہ بن محمد جہادی مہم کے سلسلے میں مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھا۔ ٹہلتا ہوا ایک بار ساحل سمندر پر جا نکلا، وہاں دیکھا کہ خیمے کے اندر ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہوا ہے۔ اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے، ایک طرف اس کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف وہ بآواز بلند کہہ رہا ہے، میرے رب مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، مجھے تو نے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت دی ہے اور فوقیت بخشی ہے، اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین گرامی، عبداللہ نے یہ دعا سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک آدمی ہاتھ پاؤں سے معذور، بینائی سے محروم ہے، جس میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں، اور وہ اللہ سے شکر کی دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ نے اس معذور کے پاس آ کر سلام کیا اور پوچھا، حضرت آپ اللہ تعالی کی کس نعمت اور فوقیت پر شکر اور حمد و ثنا کی توفیق کے خواستگار ہیں؟ معذور شخص نے جواب میں فرمایا اور بہترین فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ باخدا اگر وہ آسمان سے مجھ پر آگ برسا کے مجھے راکھ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے کہ مجھے کچل دے، سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہہ دے اور زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دے دے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ناتوا اور ناغیر جسم میں زبان کی بے بہا نعمت تو دیکھیے کہ یہ کتنی سالم ہے، کیا صرف اس ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں؟ ناظرین گرامی، پھر فرمانے لگے، میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، خود میں معذور ہوں، زندگی کی ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہے، لیکن وہ 3 دن سے غائب ہے، معلوم نہیں کہ کہاں ہے، آپ اس کا پتہ کر لے تو مہربانی ہوگی۔ ایسے صابر و شاکر اور محتاج انسان کی خدمت سے بڑھ کر اور سعادت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ناظرین گرامی، عبداللہ نے جنگل و بیابان میں اس کی تلاش شروع کی تو یہ دردناک منظر دیکھا، مٹی کے 2 تودوں کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے۔ یہ اسی معذور شخص کے بیٹے کی لاش تھی۔ اس معصوم کی لاش اس طرح بے قور و کفن دیکھ کر عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کے معذور والد کو اس المناک حادثے کی اطلاع کیسے دے۔ ان کے پاس گئے اور لمبی تمہید کے بعد انہیں اطلاع کر دی۔ موت سے کون ہوگا جس کا جگر پارا پارا نہ ہو؟ وہ خبر سن کر معذور والد کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، دل پر غموں کے بادل چھا گئے، تو پھر آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو گئی۔ یہ بھی اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے کہ غم کا غبار اشکوں میں ڈھل کر نکل جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، شکوہ شکایت کی بجائے فرمانے لگے، ہم تو ستائش اسی ذات کے لیے ہے جس نے میری اولاد کو نافرمان پیدا نہیں کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہی تھا کہ اس معذور کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی اس طرح اچانک موت پر عبداللہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر زار و خطار رونے لگا۔
کچھ لوگ اس طرف نکلے اور رونے کی آواز سنی، خیمے میں داخل ہوئے، میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ گئے، کوئی ہاتھ چومتا، کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا، ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہم فدا اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز رہتا، جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ ناظرین گرامی، عبداللہ یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، پوچھا یہ کون شخص تھے، کیا تعارف ہے؟ کہنے لگے آپ ان کو نہیں جانتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہے، صبر و استقامت کے پیکر اور تسلیم و رضا کے بلند مقام کے حامل حضرت ابو کلابہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ اور تدفین سے فارغ ہونے کے بعد عبداللہ رات کو سڑیا تو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، جنت کا لباس زیب تن ہے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ نے پوچھا آپ وہی معذور شخص ہیں؟ فرمانے لگے جی ہاں میں وہی شخص ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں چند بلند مراتب اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں صبر، راحت میں شکر، جلوت و خلوت میں خوف خدا کے بنا ممکن نہیں۔ اللہ نے اسی صبر و شکر کی بدولت ان نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر کے آگے شیئر کر دے، امید کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو کمنٹ بھی کر دے۔